اور آج جتنے لوگ یہاں پر آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے تشریف لائے ہیں، میں بھی ان کی اس آمد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اسے ایک یکجہتی قرار دیتا ہوں. ہم اس بات کو سب متفق ہیں. مولانا صاحب، اس وقت جو ملک کی مجموعی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرف دھرنا دیں گے. آپ نے دھرنے تو ویسے بہت دیے ہیں لیکن اسلام آباد میں نہیں دیا، تو کیا وہ اعلان آپ کا قائم ہے؟ پہلے تو فیصلہ جمعیت علماء اسلام نے کیا تھا اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے، ان کے سربراہان نے شرکت بھی کی اور اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا. اس وقت بھی ہمارے عزائم میں اسلام آباد کی طرف ایک بھرپور مارچ زیر تجویز ہے اور انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ روح عمل ہوگا. یہ آسم شاعری صاحب کی بات ہے. جی بہت شکریہ مولانا، آپ نے زبردست دھرنا پہلے بھی دیا تھا، ابھی دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں. اس دفعہ آپ کے ساتھ کون کون شریک ہوگا؟ پہلے تو آپ تنہا رہ گئے. اس دفعہ بہرحال پی ڈی ایم تو ہے اور وہ شریک ہوگا، اور میرے خیال میں جب ہم تمام جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں گے تو جس طرح پہلے ہماری دعوت کو ہم نے لگائے کہا تھا، ابھی مجھے ان سے امید ہے کہ وہ اختلافات سے بالاتر ہو کر پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے پی ڈی ایم کے اس بھرپور احتجاج، دھرنا جو بھی آپ کو کہے. مولانا اس سے پہلے جو بلاول صاحب سے بھی ہم نے یہ سوال پوچھا کہ اس وقت نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی جتنی ضرورت ہے اس کے ساتھ جس شخصیت کی، اس سے پہلے کبھی نہ کی، اور آپ وہ شخصیت ہیں جس سے برج بن سکتے ہیں تمام اختلافات کو اس کے خاتمے کے. تو کیا آپ اپنا کوئی ہاتھ بڑھائیں گے کہ اس پارٹی کی طرف مجھے حکومتیں ان کو دیکھا گئے؟ دیکھیے ہمارے تو ہاتھ ابھی تک بھی اگرچہ انہوں نے ہاتھ نکالے ہیں لیکن ہمارے انگلیاں ابھی بھی ان کے ہاتھوں میں ہیں. اس کو وہ فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتے ہیں. میں مولانا صاحب کے ساتھ